الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو قیمتی چیزیں دی ہیں ان میں ایک سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے. تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی ہماری زندگیوں کا جو تجربہ ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو مال کی زیادہ قدر ہے، انسان کے پاس اس کے مال کی زیادہ قدر ہے، اس کی چیزوں کی، اس کے سامان کی، اس کے اسباب کی زیادہ قدر ہے. وقت کی قدر اسے ویسی نہیں ہے جیسے مال کی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ زندگی اللہ نے دے دی ہے تو 24 گھنٹے خود بخود مل گئے ہمیں. صبح سو کر اٹھیں گے تو دن بھر ملنے والا ہے ہم کو، شام ہوگی رات بھر ملنے والی ہے ہم کو. تو آدمی نے وقت کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا ہے، اس لیے اس کے پاس اس کی قدر بولو نہیں ہے. بھئی ماں اور بیوی ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے ہماری خدمت کرنے کے لیے، کھانا پکانا، یہ کپڑا صفائی ساری چیزیں. اسی کے بجائے اگر کوئی وہ سارا کام اگر کوئی ملازم کرے تو آدمی کو پتا چلتا ہے کہ اس کو تو تنخواہ دینی ہے، اس کو تو پیسے دینے ہیں، ہے نا. 2 گھنٹہ زیادہ کام کرے گی تو اس کا پیسہ بڑھ جائے گا. لیکن یہ چیز اس کو اپنے گھر کے افراد کے بارے میں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا زیادہ آپ کے پیچھے، اپنی فیملی کے پیچھے، ماں باپ، شوہر اور اولاد کے پیچھے وہ کتنی قربانی دے رہی ہے، کیونکہ پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. ایسا ہی وقت کے ساتھ کا معاملہ ہے. حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے یہ بات فرمائی کہ ابن آدم، جب تم صبح کرو تو یہ سمجھو کہ یہ تمہاری آخری صبح ہے، اب شام نہیں ملے گی. اور جب تمہاری شام ہو جائے تو تم یہ سمجھو کہ یہ تمہاری آخری شام ہے، اب صبح نہیں ہوگی. اور اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سوچو کہ اگر واقعی ایک آدمی کو پتا چل جائے کہ میرے پاس صرف 12 ہی گھنٹے ہیں، صرف 12 گھنٹے ہیں، یا 12 دن ہیں، یا 12 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، ایک آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ اب آپ کی زندگی کے صرف اتنے دن باقی ہیں، اتنی صبح ہیں تمہارے پاس، اتنی شامیں ہیں، اتنے ہفتے ہیں یا اتنے مہینے ہیں. اب اس آدمی کے پاس کام پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کام کو جلدی جلدی کرے گا، سونا کم کرے گا، کھانا کم کرے گا، ہے نا، محنت کم اپنی محنت بڑھا دے گا اور اپنا سارا وقت جو ہے اس کو اچھی طرح استعمال کرنے کی فکر کرے گا. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو یا جانتے ہو، ان کا انتقال ہوا سن 2004 میں، اور 98 سے لے کر سن 2002، 3، 4 اخیر وقت تک میرا ان سے الحمدللہ ایک تعلق رہا، بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. کینسر ہو گیا تھا آنکھوں کا، یا شاید خون کا کینسر ہو گیا تھا. اس وقت جب انہیں پتا چلا کہ میں اب سخت بیمار ہو گیا ہوں، ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو کویت حکومت نے پورے اسلامی فقہ کا انسائکلوپیڈیا بنایا ہے عربی میں، اور وہاں سے
اس حکومت نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ سونپا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا اردو کروا دو، اور اس کے 47 والیومز تھے. کتنے؟ اس کی جو جلدیں تھی وہ کتنی تھی؟ 47 جو ہے والیومز تھے عربی زبان میں. اسی درمیان وہ بیمار چل رہے تھے اور پتا چلا کہ کینسر ہے، اور جیسا اندازہ دیتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ آپ 1 سال جیو گے، 2 سال جیو گے. تو جب انہیں یہ پتا چل گیا کہ اب میری زندگی تھوڑی سی ہے، میرا وقت جو ہے زندگی کا تھوڑا سا ہے، تو انہوں نے اس کام کو جو اس وقت شروع ہوا تھا انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے مرنے سے پہلے یہ کام پورا کرنا ہے، مجھے مرنے سے پہلے یہ کام پورا کرنا ہے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ کام مرنے سے پہلے پورا کیا. وہ 47 جلدیں ان کا عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کروا کے اس کو پرنٹ کر دیا. وہ پرنٹ ہو گئی ان کی حیات میں. یہ میرا دیکھا ہوا اللہ والے کا ایک جو ہے فقیہ کا، جو بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، اور صرف اسلامی اسکالر نہیں تھے بلکہ وہ دنیاوی ہمارے ملک کا جو قانون ہے، آئین ہے، اس کے بھی بہت اچھے جاننے والے تھے. 1 مہینہ ان کے فلیٹ پر ان کے ساتھ رہا ہوں دلی میں، ذاکر نگر میں ان کا فلیٹ تھا. وہاں بڑے بڑے مسلمان، غیر مسلمان وکلا ان کے پاس آتے تھے اور ان سے اپنی الجھن، اپنے مسائل، اپنے کیسوں کے بارے میں وہ ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، اور ہم لوگ وہاں خدمت میں ہوتے تھے، کچھ اپنا کام کر رہے ہوتے تھے. اس وقت جو ہے وہ قضا کی تربیت کے لیے میں 1 مہینہ ان کے پرسنل ان کے ساتھ تھا. تو وقت کی قدر میں کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس تو بہت ساری زندگی پڑی ہے. ایک بچہ سمجھتا ہے کہ میں بھی جوان ہوں گا، جوان سمجھتا ہے کہ میرے پاس ابھی جو ہے 30-40 سال کی زندگی ہے، بوڑھا سمجھتا ہے کہ میرے پاس ابھی بہت ساری زندگی ہے. اس لیے آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا. اس کی بنسبت تھوڑی سی مال کی بھی قدر کر لیتا ہے کہ مال کمانا ہے، مال جمع کرنا ہے، مال کو اکٹھا کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنوارنا ہے. تو بہت بنیادی چیز ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میرے پاس تو آج ہی ہے، یا میرے پاس تو کل ہی ہے، یا میرے پاس تو چند دن ہی ہے، یا میرے پاس تو چند مہینے ہی ہے، اور میرے اتنے دنوں میں میرے کام کا جو ٹارگیٹ ہے، یا میرے کام کی جو میری منشا ہے، وہ اتنی ساری ہے کہ اتنا سارا کام مجھے کرنا ہے. تو جب کام زیادہ ہوتا ہے، آدمی کو سفر ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا ہے، تو جانے سے پہلے اس کام کو آدمی دن رات آگے پیچھے کر کیا کرتا ہے؟ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. ایمان والوں کی خوبی بیان کی ہے. ایمان والوں کی خوبی بیان کی ہے کہ ایمان والے اور نیک لوگ وہ ہیں جو کوئی بیکار اور لغو کام نہیں کرتے. کوئی بھی بیکار اور لغو کام نہیں کرتے. لغو کے معنی یہ ہے کہ ایسا کام جس میں آدمی کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ دین کا کوئی فائدہ ہو. انپروڈکٹیو کام جس سے انسان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، دین کا بھی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے. اب انپروڈکٹیو کام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ تو نہیں ہوگا، وہ کوئی ہو سکتا ہے وہ لغو چیز ہے لیکن وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی وقت کو ایک آدمی گناہ کرنے میں استعمال کرے، تو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، چوری کرنے میں، ڈکیتی ڈالنے میں، ہے نا، گانا سننے میں، یا جو بھی آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، پیروں کے جو گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں استعمال کرے، تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو بہت ہی زیادہ غلط طریقے سے استعمال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ سنو، 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں. اکثر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں. کیا؟ الصحت والفراغ. ایک تندرستی، یعنی تندرستی ہے تو ہم بے فکر ہیں، اور جب تندرستی چلی جاتی ہے آدمی کی
تب آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے بیمار نہیں ہونا ہے، مجھے یہ نہیں کھانا ہے، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے صحت کو کیا کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ اور جب تک آدمی جو ہے بیمار نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، اور پھر جب برابر سے پیچش ہو جاتی ہے اب کہتے ہیں کہ بھئی اب توے پہ نہیں جائیں گے، اب تلا ہوا نہیں کھائیں گے، اب تو کڑی کھچڑی کھا لو، دال چاول کھا لو، ہے نا۔ جی چاہتا ہے پھر بھی دال چاول اور کڑی کھچڑی کھا کے آدمی گزر کر لیتا۔ پہلے بھی تو کہتے تھے تجھے کہ بھئی تو یہ سب چیزیں زیادہ مت کھا، لیکن پہلے تو مزہ آتا تھا، پہلے ہضم بھی ہو جاتا تھا، اس لیے صحت کی فکر نہیں کی۔ ایسے ہی اپنی فرصت جو ہے، اپنا وقت جو ہے، اس وقت کی آدمی ناقدری کرتا ہے، یہاں تک کہ وقت چلا جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، اور پھر آدمی جو ہے ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ اب جو نوجوان ہیں مثلا، ان کے پڑھنے لکھنے کی عمر ہے کہ بھئی یہ پڑھنے کا وقت ہے، اگر اس وقت انہوں نے پڑھ لیا، محنت کر لی، اور من میں جو گھومنے پھرنے موج مستی کرنے کی جو چاہتے ہیں ان کو دبا لیا، اور اچھی پڑھائی حاصل کر لی، اچھی ڈگری لے لی، کچھ بن گئے، تو پھر بعد میں اس کا کیا ملے گا آپ کو؟ اس کا ریوارڈ ملے گا آپ کو۔ اور اس وقت میں اگر پڑھائی نہیں کری اور کوئی اچھی امتیازی چیز، اچھی صلاحیت پیدا نہیں کی، تو پھر زندگی بھر اس کا نتیجہ آپ کو اور اس کا نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا، کہ زندگی بھر ہے نا اچھا علم حاصل کیا ہوتا، اچھا درجہ پایا ہوتا، تو آرام سے سہولت والی روزی ملتی۔ اب جب نہیں ملی، اچھی چیز نہیں پائی، وہ اس وقت کو ضائع کر دیا، ہے نا۔ ماں باپ بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں، اساتذہ ہمارے پڑھانے والے ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہے نا، ٹیوشن والے ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہر بڑا آدمی ہم کو سمجھاتا ہے کہ بھئی پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، تو آدمی پڑھ کے نہیں دیتا، وہ وقت گزر گیا۔ اب زندگی بھر آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ میں نے پڑھنے کے وقت میں پڑھ لیا ہوتا تو آج میں کچھ بن گیا ہوتا اور میری زندگی آسان ہو جاتی۔ ایک ترتیب ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے ایسا ہو ہی، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی آدمی اپنے وقت کی قدر کر لے۔ تو یہ جو پوری زندگی میرے عزیز و بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی اس زندگی کی قدر کریں، اور اس میں سب سے پہلی چیز، اس وقت میں سب سے پہلی چیز اللہ کا حکم پورا کرنا۔ اب ترتیب پر آ جاتے ہیں کہ بھئی اس وقت کو آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہ سب سے پہلا کام حکم خداوندی پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام حکم خداوندی پورا کرنا ہے، اور سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اس وقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے سے بچے۔ یہ پہلی ڈیوٹی ہوئی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بہت ساری عبادتیں بیان فرمائی ہیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیکار اور لغو چیزوں سے یا لغو زندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کا دین کے تمام کام، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، یہ سب کچھ اپنے وقت کا استعمال ہے، یہ سب کچھ اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے۔ ضرورت کا کھانا یہ اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے، ضرورت کا سونا یہ بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے، کہ یہ اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے کہ جو سونے کا وقت ہے اس میں سوئے، لیکن کب سونا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یعنی وقت کو بدل دینا یہ بھی ظلم ہے۔ وقت کو بدل دینا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جو وقت جس کام کے لیے اس کو اس وقت وہی کام کر لو۔ تو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمانے کا سامان اور کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اب اس سسٹم کو انسان جتنا الٹتا جائے گا، جتنا بدلتا جائے گا، جتنا اس کو پھیرتا جائے گا کہ رات میں کام دن میں آرام،
ہے جو کہ ہماری نارمل ہیبٹ ہوتی جا رہی ہے کہ پہلے لوگ عشاء بعد سو جاتے تھے، پھر 10 بجے سو جاتے تھے، پھر 11 بجے سو جاتے تھے، پھر 12 بجے سو جاتے تھے. ابھی آپ راستے پہ کھڑے ہو جاؤ اور ہر آنے والے سے سلیکٹ کر کے پوچھو بھیا کب سوتے ہو رات میں، تو آپ کو کیا جواب ملے گا؟ بولو. 80% لوگ 2 بجے سے پہلے نہیں سوتے. اچھا بھائی 2 بجے تک کیا دھندا کرتے ہو؟ کہ صاحب 9:30 بجے 10 بجے آتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ کام سے فارغ ہو کے آئے ہیں اور گھر کا کھانا کھایا ہے تو وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر پاؤں پسار کے پڑ جاتے ہیں، اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتے. اب جب پڑے ہیں نیند تو آئے گی نہیں، پیٹ تو اوپر تک فل کر لیا ہے ہم نے. اب موبائل ہاتھ میں ہے یا پھر ٹی وی شیوی ہے یا اگر آپس میں مجلس لگی ہے تو گپ شپ ہے، وہ چلے گی جب تک 1.5 گھنٹہ نہیں ہو جائے گا. اگر اچھی طرح پیٹ بھر کے آپ نے کھا لیا ہے تو آپ کو ریلیکس ہونے کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے. کتنا؟ تو 10:30 پہ کھانا کھایا، 12 بجے تک آپ کیا کریں گے؟ ریلیکس ہوں گے. پھر اس کے بعد کہیں ادھر ادھر کی بات کرتے کرتے، یعنی میرے پاس ٹائم کم پڑ گیا، 2 بجے تک پہنچ نہیں پایا. میں خوب اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بھی آدمی 2 بجے تک پہنچ نہیں پایا، اور پھر جب بستر پہ آدمی سیٹل ہو جاتا ہے پھر موبائل لیتا ہے اور پھر جو عادت ہے نا 2-4 ویڈیو دیکھنے کی، سننے کی، وہ سنے گا، سوئے گا. بیوی کہے گی سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، ہاں سوتا ہوں ہاں سوتا ہوں ہاں سوتا ہوں. تھک ہار کے آدمی 1 بجے 2 بجے سوتا ہے. یہ جو آپ نے 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک کا وقت ضائع کیا اور اس کو سونے میں یا اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کے بجائے سونے کے بجائے آپ نے جہاں جہاں استعمال کیا، یہ نقصان دہ ہے. بیمار لوگ آتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب یہ بیماری کیوں ہے، ہماری یہ فلاں بیماری کیوں ہے، یہ فلاں بیماری کیوں ہے، یہ فلاں بیماری کیوں ہے. تو ایک کامن آنسر ہوتا ہے ہمارا کہ یہ لائف سٹائل ڈیزیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیزیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ لائف سٹائل ڈیزیز ہے. لائف سٹائل ڈیزیز کا مطلب کیا ہے کہ بھئی ہمارا کھانا پینا سونا آرام وہ سب ہم نے کیا کر دیا ہے؟ سسٹم کے خلاف کر دیا ہے. سسٹم کے خلاف کر دیا ہے. اب جب سسٹم کے خلاف کرو گے تو سلولی دھیرے 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 آدمی کی مشین کیا ہوگی؟ وہ متاثر ہوگی اور نظام ہضم خراب ہوگا. نظام ہضم خراب ہوگا تو جو ہے دوسرا اس سے جو لگا ہوا نظام ہے وہ خراب ہوگا، تو پھر اس کے پیچھے جو لگا ہوا نظام ہے وہ خراب ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا نا آٹو بان پہ جب ایک دم گاڑیاں جا رہی ہوتی تو پہلی گاڑی جیسے ہی رکتی ہے تو 10 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پیچھے. ایک یہ اس سے ٹکرائی، وہ اس سے ٹکرائی، وہ اس سے ٹکرائی. جو پہلی ٹکرائی گی اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، دوسری والی کو اس سے کم، تیسری والی کو اس سے کم، چوتھی والی کو اس سے کم. تو انسانی سسٹم بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے زیادہ پیٹ متاثر ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے لگا ہوا نظام، پھر اس کے بعد اس سے لگا ہوا نظام، پھر اس کے بعد اس سے لگا ہوا نظام، یہاں تک کہ سسٹم کی جو ہائرارکی ہے اس میں سارا کچھ دھیرے 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 نظام بگڑتا چلا جائے گا. تو وقت پر ہم اپنی زندگی کو لانے کی فکر کریں. تو بات یہ ہے کہ بھئی آدمی صبح جو ہے جلدی اٹھے، رات کو جلدی سوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما، میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما. صبح میں آپ کوئی کام کرو وہ جلدی ہوتا ہے نا، آدمی کم تھکتا ہے، کم تھکے گا، کام جلدی ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس دعا کا اثر ہمارے کاموں میں ہمیں نظر آئے گا اور آپ جلدی سے بہت سارے کام کر لو گے. وہی کام اگر دوپہر میں کرو گے تو آپ کو وقت زیادہ چاہیے. وہی کام جو کام آپ فجر بعد کرتے ہو اس کو کم وقت میں وہ پورا ہو جائے گا بنسبت اس کے کہ وہ کام آپ 12 بجے کرو یا 2 بجے کرو یا 4 بجے کرو. تو پہلی چیز اللہ کی عبادت اور حکم خداوندی. جو ہماری عادت کے ایام، عادت کے کام کاج ہے، وہ عادت کے کام کاج اپنے اپنے وقت میں ہونے چاہیے. اس میں خاص
بات اس کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں اور اس کو اگر ہم سیٹ کر لیں کہ ہم جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے، جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے. جو آدمی جلدی سوئے گا تو فجر کے لیے بھی اٹھ پائے گا، ہے نا، اللہ توفیق دے تو تہجد کے لیے بھی اٹھ پائے گا. اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کا بھی جوڑ اسی سے ہے. عبادت بھی جبھی آدمی کی مکمل ہوگی کہ وہ جلدی سونے کا عادت ڈالے، جلدی سونے کا اس کا مزاج ہو کہ ہم جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے جلدی کام پر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی بات چیت کرنے کو منع فرمایا کہ عشاء کے بعد دنیاوی بات چیت نہیں ہے. دنیاوی بات چیت عشاء کے بعد مسافر ہے اس کے لیے ہے کہ بھئی کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، مسافر ہے اور وہ باہر جا رہا ہے، اس کو نیند نہ آ جائے، اس کا سامان چوری نہ ہو جائے، اس کے لیے وہ کسی سے بیٹھ کر جو ہے اپنی جاگنے کی کوشش کر رہا ہے. یا کوئی اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے اور وہ اپنی عبادت کی وجہ سے جو ہے بات چیت کر رہا ہے، تو اس عبادت کرنے والے کو، مسافر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اسی میں پڑھنے لکھنے والے بھی آ جاتے ہیں کہ بھئی جن کو پڑھنا لکھنا ہے کہ وہ ان کی ایک ڈیوٹی ہے، محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ تو ضرور اس سے مستثنا ہے، باقی دوسرا آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب کو درست کریں اور دن بھر میں جتنے اچھے اور بڑے اور پابند لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، ویسے جتنے بھی اچھے بڑے اور پابند لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیٹیگری میں ہم بھی اپنے آپ کو لے جا سکتے ہیں، وہ دن بھر کے اپنے کاموں کا ایک لسٹ بناتے ہیں کہ بھئی مجھے کل دن بھر میں میرے پاس کیا کیا کام ہے اور کب کب مجھے کیا کیا کام کرنا ہے. فجر بعد مجھے یہ کام کرنا ہے، 9 بجے مجھے یہ کام کرنا ہے، 10 بجے مجھے یہ کام کرنا ہے نا، 12 بجے مجھے یہ کام کرنا ہے، ظہر بعد یہ کام کرنا ہے. اب ان کاموں میں کیا ہے، آپ کا اپنا پروفیشن ہے، تجارت ہے، کام کاج ہے، آپ کی آفس ہے، آپ نے طے کر لیا اس کے لیے مجھے اتنا وقت دینا ہے، تو آپ اتنا وقت دے کر کام پورا کر کے اس کو السلام علیکم کر دو. اس وقت کے بعد بھی اگر آپ اسی کو وقت دو گے تو پھر جو 6 بجے جس چیز کو ہم نے طے کیا ہے، 7 بجے جو کام ہم نے طے کیا ہے، وہ کیا ہو جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا. اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل بنا لیں تو اس کے 2-3 فائدے ہیں. ایک تو وقت میں برکت ہوگی، ایک تو کیا ہوگی، وقت میں برکت ہوگی، ٹائملی آپ کے کام پورے ہو جائیں گے. میں نے کل بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کے سامنے لیا تھا. ہمارے طبقے کے سب سے بڑے لوگوں میں ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے احوال میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے 24 گھنٹے کے سارے وقت کو مرتب کر رکھا تھا. اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، دوپہر کا کھانا اتنے بجے، اتنی دیر آرام، فلاں وقت ظہر ہے، اس کے بعد جو خط اور ڈاک آئی ہے تو اتنے بجے دیکھنی ہے، مریدوں سے اتنے بجے ملنا ہے. ان کی چھوٹی بڑی کتابیں، وہ آتھر تھے بہت بڑے، انہوں نے چھوٹی بڑی جو کتابیں لکھی ہیں اپنی پوری زندگی میں، آپ گیس کرو کوئی بڑے سے بڑا آدمی کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے. ایسے ہی اپ فرنٹ کچھ بھی آپ بولو، پوری زندگی میں ایک آدمی جس نے ہزاروں لوگوں کی تربیت بھی کی، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ اس کے بعد ان کے پاس آتے تھے، ان کو وقت دیتے تھے، وہ ان کو ذکر کر، اکیلے نہیں کہ بھئی ایک آدمی ایک کونے میں زندگی بھر بیٹھا ہے، ایسا نہیں، وہ بیان کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں اور لوگوں کی پبلک لائف بھی ہے، جو ان کی مسجد میں مدرسے میں آ کر خانقاہ میں تربیت پاتے ہیں، ان کی تربیت کا بھی وہ نظم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام، فلسفہ، تقریباً سارے موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھی ہے. کتنی کتابیں ہو سکتی ہے ایک آدمی کی، بتاؤ؟ 100، 200، 300. ہمارے اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اکیلے، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک پبلیکیشن کا ادارہ ہم نے بنا دیا اور وہاں 10 آدمی ہائر کر کے آپ نے جو ہے الگ الگ سبجیکٹ پہ کام کرنے والے بٹھا دیے. اب وہ تحقیق کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور کتابیں تیار ہوتی ہیں.
800 किताबें लिखी है उन्होंने, एक फर्द ने। कितनी? 800 किताबें। उनमें सबसे अहम उनकी किताबों में से एक किताब बयानुल कुरान है, जो कुरान पाक की तफसीर है। वो उर्दू में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर कोई आदमी आलिम बन गया, फारिग हो गया और उसको दो कि तुम बयानुल कुरान पढ़ लो और इसको समझ लो, तो उसकी ताकत नहीं बयानुल कुरान को समझ ले। उर्दू में लिखी हुई किताब है। जो तालिब इल्म दौरा पढ़कर फारिग होकर मौलवी साहब बन गया है, उसको बयानुल कुरान पढ़ नहीं सकता। ऐसी किताब है। उसके बारे में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि वो फरमाते थे कि वो ऐसा कहा करते थे कि मेरे लिए कुरान एक किताब है और जो हिदाया है, फिक़ह की एक किताब है, हिदाया वो एक किताब है, और एक मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की जो है तफसीर है, वो एक किताब है मेरे लिए। बाकी कोई भी चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो चाहो मैं याद कर लूंगा, जो चाहो मैं बोल दूंगा, जो चाहो मैं। इतने ज्यादा ज़हीन थे कि वो कहते थे एक कुरान, एक हिदाया, और उर्दू में अगर किसी चीज को मैं कोई वक्त देता हूं तो वो बयानुल कुरान है। तो एक जिंदगी में एक आदमी इतना सारा काम कर सकता है ना। आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, आप जो है अपनी इबादत मुकम्मल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप कोई सा छोटा मोटा दीन का काम कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आप जो है 24 घंटे में अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, दुनियावी या दीनी, कुछ वैल्यू अपने आप में ऐड करने के लिए कोई छोटी मोटी चीज पढ़ सकते हैं नई, कि चलो मैंने एक ये चीज पढ़ना शुरू की है और उसके लिए मैं रोजाना आधा घंटा देता हूं, 1 घंटा देता हूं। मैंने ये चीज पढ़ना शुरू की है, उसके लिए मैं रोजाना आधा घंटा 1 घंटा देता हूं। बारी चीजें आदमी अपनी जिंदगी में ला सकता है। उसके बाद कोई सोशल काम आप कर सकते हैं, गरीबों में जाकर कोई काम कर सकते हैं, किसी खास तबके की खिदमत के लिए अपना हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब आप तय करो कि मेरे 24 घंटे ऐसे गुजरेंगे और इस तरतीब से मैं अपना वक्त गुजारूंगा। महल्ले में चल फिरकर दावत तबलीग की मेहनत होती है, उसके लिए लोग, हम कहते हैं भाई 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो, 2.5 घंटे दे दो, है ना। चूंकि हमारे पास उसकी तरतीब नहीं है, इसलिए हम वक्त दे नहीं पाते। तो बरकत खत्म हो गई, तरतीब नहीं थी इसलिए, और तरतीब नहीं थी इसलिए केओस हो गया। तरतीब नहीं होगी इसलिए क्या हो जाएगा? केओस हो जाएगा। केओस का क्या मतलब है कि करने बैठे थे एक काम और वहां एक फोन आ गया, तो उस दूसरे काम में लग गए, ये रह गया। फिर वो काम कर रहे थे, इतने में घर से फोन आ गया, तो वो उस काम में लग गए। आप देखो, बेतरतीबी का ये नतीजा है कि आदमी दिन भर काम में रहता है लेकिन कोई काम पूरा नहीं होता। बताओ सही है बात? दिन भर हम काम में रहते हैं, दिन भर हम मशगूल रहते हैं, मैं अभी ये कर रहा हूं, मैं अभी ये कर रहा हूं, मैं अभी ये कर रहा हूं, लेकिन कोई भी काम हमारा कंप्लीट नहीं होता है। वो इसी वजह से कि हमने उस हर काम को डेडिकेटेडली कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि इतने वक्त में मैं यही काम करूंगा, दूसरा काम नहीं करूंगा। तो एक काम चल रहा है और वो खत्म हो उससे पहले दूसरा काम शुरू हो जाता है, वो खत्म हो उससे पहले तीसरा काम शुरू हो जाता है, वो खत्म हो उससे पहले आदमी किसी चौथे काम में लग जाता है। शाम पड़े आदमी अगर अपना वक्त का जायजा लेगा तो एक भी काम उसको पूरा नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि ये सब बातें जो आप कर रहे हो, ये तो वो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं, ये तो उनका है, हम धंधे वालों का ऐसा कहां होता है? हमारी लाइफ में तो जो आता है वो सब चलता है। का ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने 24 घंटे को बिल्कुल मुरत्तब कर सकते हो। आप अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालो कि मेरी फैमिली का वक्त है, ये मेरे बच्चों का वक्त है, उस वक्त मैं बच्चों के साथ बैठूंगा,
انہوں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اس کے بارے میں ان سے بات چیت کروں گا، انہوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی اس کے بارے میں ان سے بات چیت کروں گا، گھر والوں کی خیر خبر لوں گا، ہے نا؟ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ وقت ہونا چاہیے، ہمارے کام کاج کے لیے وقت ہونا چاہیے، کچھ یار دوستوں کے لیے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وقت ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ ان بیلنسڈ ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھو لوگوں کو، رات کو گھر آئے، کھانا کھایا، اب یہاں سے چلے جائیں گے، کہاں گئے؟ عبداللہ کہاں گیا؟ دوستوں میں، روز 2 گھنٹے دوستوں کو۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ ماں کو تو آپ نے 1 گھنٹہ بھی نہیں دیا، بیوی کو آپ نے گھنٹہ بھر نہیں دیا، اپنی اولاد کو آپ نے وقت نہیں دیا، اور دوستوں کے پیچھے آپ 2 گھنٹے لگا رہے ہو، روز لگا رہے ہو، روز 2 گھنٹے دوستوں میں، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیلنے میں۔ تو ایسا آدمی کہیں آگے بڑھ سکتا ہے؟ بتاؤ چلو، ایسا آدمی کہیں آگے بڑھ سکتا ہے جس کے پاس اس کے جتنے کام ہیں ان کاموں میں اس کے پاس کوئی پرائیورٹی نہیں ہے، صرف خواہش نفس اور منمانی اور من مرضی سے آدمی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، وقت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسے ہی خرچ میں ہوتا ہے، خرچ میں بھی یہی ہوتا ہے آدمی کے پاس کہ وہ جو سامنے آیا وہاں خرچہ کر دیا، بیوی پر خرچ کر دیا، بچوں پہ خرچ کر دیا، اپنی ذات پہ خرچ کر دیا، ہے نا؟ لیکن جو ضروری خرچ تھا، رکھے تھے یہ پیسے فلاں کام کے لیے، وہاں دیے نہیں اور کہیں اور چلے گئے وہ پیسے۔ تو ہمارا معاشی جو مالی جو نظام ہے وہ مالی نظام بھی خراب ہے، ہمارا معاشی نظام بھی خراب ہے، ہماری گھریلو زندگی بھی کیا ہے؟ برباد ہے۔ اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت مشغول ہوں، I am very busy، بات کرنے کی فرصت نہیں آدمی کو، لیکن دن بھر آپ بولو گے تو آپ کو لگے گا کہ کچھ بھی آدمی ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے کہ جو بالکل اس کی زندگی میں مرتب ہو۔ اس لیے ہر آدمی اس کی فکر کرے کہ ہم اپنے 24 گھنٹے کے وقت کی کیا کریں گے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کون کرے گا؟ میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ چلو میں اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ کرتے ہیں لیکن ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، وقت کو مینج کرتے ہیں لیکن ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ آج یہ بات کی ہے تو ہم بھی یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ بالکل مرتب آدمی کا وقت جو ہے وہ کیا ہو؟ استعمال ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ سنا دوں آپ کو واپس سے۔ ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے ہندوستان کو اس زمانے میں انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے جو ہے اس زمانے کی جو خلافت عثمانیہ تھی اس سے مدد لینا چاہی، اور اس سے مدد لینے کے لیے ایک سیکرٹ مشن چلایا، اور ایک رومال پر میسج لکھ کر اور وہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے مکہ مکرمہ کے ان کے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے شاید سنا ہو تحریک ریشمی رومال، وہ بڑی تحریک تھی، وہ ناکام ہو گئی بعد میں، اس کو انہوں نے چلایا تھا، اور اس میں ان کے ساتھ اس زمانے کے بڑے غیر مسلمان اور مسلمان اور زیادہ تر علماء وہ سارے اس میں شریک تھے۔ یہ استاد ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ استاد ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کسی موقع سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے، اپنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون میں۔ تو وہ جس وقت گئے اس وقت بیان القرآن لکھنے کا وقت تھا۔ آتھر جو ہوتا ہے نا وہ طے کرتا ہے کہ مجھے یہ کتاب روزانہ دو گھنٹے لکھنی ہے، کہ 2 گھنٹے کے لیے مجھے یہ کتاب لکھنی ہے روزانہ، تو 2 گھنٹے جو ہے کمرہ بند کر کے بالکل یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت استاد آ گئے ملاقات کے لیے۔ اب کیا کریں؟ کتاب لکھنے جائیں کہ استاد کے ساتھ وقت گزاریں؟ اتنی کشمکش تھی، لکھتے ہیں وہ کہ مجھے اتنی کشمکش تھی کہ میں سوچ رہا تھا کیا کروں، میرے استاد آئے ہیں، میں ان کو وقت نہیں دوں گا تو وہ کیا سوچیں گے، اور ویسے میرا روزانہ کا وقت کا کام کا وقت ہے۔ تو استاد کے پاس گئے
اور استاد سے کہا کہ حضرت ایک بات دل میں آ رہی ہے, آپ برا نہ لگائیں تو میں عرض کروں. کہو کیا ہے؟ کہ حضرت یہ میرے بیان القرآن لکھنے کا وقت ہے, میں 1 گھنٹہ بیان القرآن لکھتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں, لیکن مجھے اتنی اجازت دے دو کہ خالی 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آج کا معمول پورا کر لوں, تاکہ معمول نہیں چھوٹے, میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں. ایک دن جب آپ کوئی معمول چھوڑتے ہو نا تو اس کا اثر دوسرے دن پر پڑتا ہے, 2 دن چھوڑتے ہو تو اس کا اثر تیسرے دن پر پڑتا ہے. تو کیا کہا کہ میں 10 منٹ لکھ لوں تاکہ میرا معمول آج کا میری حاضری رہے اس کام میں, اور کل مجھے جو ہے کوئی اور کام کاج جو ہے اس کو چھوڑا نہ دے, تو مجھے وقت دیجیے, میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں. کہ ضرور جاؤ, آپ اپنا کام ضرور کرو. تو اس طرح سے وقت کو مینج کر کے اور آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کی عبادت بھی صحیح ہوگی, اس کا کاروبار بھی درست ہوگا, اس کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, ہے نا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی مشغولیوں میں اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں, ماں باپ اگر کسی دوسری جگہ رہ رہے ہوں, ہمارا گھر کہیں اور جگہ ہو, ہے نا, ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹا آئے, ملاقات کرے, بیٹھے, ہے نا. ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ میں نے میرے 24 گھنٹے میں ان کے لیے ٹائم لکھا نہیں ہے کہ مجھے ہر دن آدھا گھنٹہ دینا ہے, یا 2 دن میں ایک بار میں صبح جاؤں گا, یا 2 بجے جاؤں گا, یا شام میں 6 بجے جاؤں گا, یا رات کو 10 بجے جاؤں گا. میں نے اپنے پروگرام میں ان سے ملنا فکس نہیں کیا ہے, اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو ہے بہت سارا, لیکن وہ ٹائم بے ترتیبی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کیا ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, اور ہم اس وقت سے کچھ بھی فائدہ نہ اپنی ذات کو پہنچا پاتے, نہ دوسرے لوگوں کو پہنچا پاتے. تو اپنے وقت کو, جتنے اپنے کام ہے, عبادت, دنیاوی کام, ہم اس میں ہماری جو پرائرٹی ہے اس کو فکس کر کے ترتیب سے, کچھ کام روزانہ کرے گا آدمی, کچھ کام 2 دن میں ایک بار کرے گا, کوئی کام 3 دن میں ایک بار کرے گا, ہے نا. اور اس طرح سے اگر آپ نے لسٹ بنا کے 40 دن کر لیا, کتنے دن, اگر 40 دن کر لیا تو امید ہے کہ وہ عادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبادت کے لیے بلایا تھا, تو 1 مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے. وَوَعَدْنَا 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. جب 30 دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 دن اور ٹھہر جاؤ, 10 دن اور ٹھہر جاؤ, اور 40 دن مکمل کر لو. یہ جو چلا ہم بولتے ہیں نا کہ 40 دن تک ایک کام کر لو, 40 دن تک تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھ لے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 پروانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, ایک ایمان کا اور ایک نفاق سے برات کا, کہ بھئی تم پکے ایمان والے ہو اور تم نفاق سے بری ہو. تو 40 دن 40 دن یا اس سے زیادہ ایک کام کو پابندی سے آپ نے کر لیا اور اپنے وقت کو مرتب کر کے اپنے کام کاج میں لگ گئے, تو زندگی بالکل ترتیب پر آ جائے گی. زندگی بالکل کیسے آ جائے گی, ترتیب پر آ جائے گی, اور ہمارے سارے کام ہوں گے, ہر دن پورا ہوگا اور آپ کو خوشی ہوگی, ہر دن پورا ہوگا اور آپ کو سیٹسفیکشن ہوگا کہ آج کے میرے ساتھ